سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جن کے ذریعے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور جو ذہن کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ پرسپائریشن، سویٹنگ اور پسینہ آنے کے اوپر ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کافی حد تک مضامین پیش کیے جا چکے ہیں، اس کا آخری مضمون آپ کی سماعت کے لیے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پسینہ اور استما کا کیا مسئلہ، کس طرح مقابلہ کرتا ہے؟ پسینہ آنا دمے کا دشمن ہے۔ اگر ورزش کے دوران آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ دمے کی اذیت سے محفوظ رہیں، یعنی کہ استما سے محفوظ رہیں۔ میشیگن یونیورسٹی میں کی جانے والی ایک تحقیق، ایک ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پسینے کے اخراج سے، پرسپائریشن سے، سویٹنگ سے دمے کے ان دوروں سے تحفظ فراہم ہوتا ہے، استما سے تحفظ فراہم ہوتا ہے جو ورزش کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ ورزش یعنی کہ ایکسرسائز سے جتنا زیادہ پسینہ نکلے گا، استما اور دمے میں مبتلا ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہوگا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس قسم کے دمے میں مبتلا افراد کو پسینہ کم آتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کے مقابلے میں دمہ کے مریضوں کے، استما کے مریضوں کے آنسو اور تھوک بھی کم خارج ہوتے ہیں۔ اگرچہ ریسرچرز یقینی طور پر یہ نہیں جانتے کہ پسینہ اور دمہ میں کیا تعلق ہے، تاہم یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جسم میں جو چیزیں پسینے کو معمول کے مطابق رکھتی ہیں، وہی چیزیں ہوا کی نالیوں سے خارج ہونے والے پانی کی مقدار کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو پسینہ کم آتا ہے، ان کی ہوائی نالیاں یعنی کہ لنگس میں جو باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں، نالیوں میں بھی نسبتاً زیادہ خشک ہوتی ہیں، اور یہی خشک ہوائی نالیاں ورزش سے ہونے والے دمے کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی کہ جو ورزش کے دوران سیکریشن زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، سویٹ گلینڈ زیادہ کام کرنے لگتے ہیں، خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح لنگس میں جو پھیپھڑوں میں جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں وہ بھی زیادہ پھیل جاتی ہیں اور وہاں پر بھی سیکریشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سیکریشن جو ہے نارمل سسٹم کو بحال کر دیتی ہے۔ اس سیکریشن کے ذریعے سانس لینے کا عمل دوبارہ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ورزش کے دوران اگر پسینہ آئے تو اس کے ذریعے آپ جو ہیں دمے کے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختلف ریسرچ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہیں کچھ اور ریسرچز جیسے سامنے آئیں گی تو یہ معلوم ہوگا کہ کیا مسائل، کس طرح یہ مسائل حل ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ دمے کے مسائل اور استما کے مسائل پسینے سے کیا تعلق رکھتے ہیں، اور کس طرح بہتری آ سکتی ہے۔